السلام علیکم دوستو یہ ایک معمول کی گوریلا لیکن خودکش کارروائی تھی جس میں شامل 3 افریدی جوان اور ان کے ایک پنجابی دوست کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ انگریزوں کی اس حصار سے بچ کر زندہ واپس بھی جا سکیں گے یا نہیں۔ ان چاروں کے سردار مقامی عسکریت پسند عجب خان آفریدی تھے جو کوہاڑ چھاؤنی کے اس بنگلے میں اس لیے آئے تھے کہ چند روز قبل اپنے گھر پر مردوں کی غیر موجودگی میں پڑنے والے چھاپے اور بے پردگی کا بدلہ لے سکیں۔ یہ گوریلا کارروائی درا عدم خیل بوستی خیل کے افسانوی کردار عجب خان آفریدی اور ان کے 3 ساتھیوں نے 98 سال قبل یعنی 1923 میں 13 اپریل کو خیبر پختونخوا اور اس وقت کے ہندوستان کے شمال مغربی سرحدی صوبے میں کی تھی جہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم تھی۔ انگریز کو ایک چھاپہ مار کارروائی کے الزام میں عجب خان آفریدی کی تلاش تھی جو آس پاس کے علاقے میں انگریز سرکار کے خلاف کارروائیوں کی بدولت مقامی لوگوں میں شہرت حاصل کرتے جا رہے تھے اور انگریز انہیں ڈاکو کہہ کر پکارتے تھے۔ وہ انگریز کا اسلحہ لوٹنے کی وجہ سے سرکار کو بہت دنوں سے مطلوب تھے، لیکن 22 فروری کو ایک کارروائی نے تو کوہاڑ چھاؤنی میں موجود انگریز فوج کے افسروں کو شدید شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ اس حملے میں حملہ آور انگریز سرکار کے سپاہیوں کی 303 قسم کی تقریباً 64 بندوقیں ساتھ لے گئے تھے۔ یہ اسلحہ انہوں نے انگریز کی چوکی سے لوٹا تھا جس پر انگریز سرکار نے مقامی روایات کو روندتے ہوئے پکی سڑک سے پرے قبائلی علاقے میں گھس کر خود کارروائی کی۔ حالانکہ انگریز قبائلی علاقے میں کوئی بھی ایسی کارروائی مقامی جرگے کے ذریعے یا ان کی منظوری سے کرنے کے پابند تھے۔ ہنڈی سائیڈ کمانڈر کانسٹیبلری کی قیادت میں ایک دستے نے جب عجب خان کے گھر کا محاصرہ کیا اور وہاں گھسے تو عجب خان وہاں موجود تھے، نہ ہی ان کے بھائی شہزاد خان۔ عجب خان آفریدی کے بیٹے حاجی نیک محمد جنہوں نے اپنے والد پر ایک کتاب بھی لکھی ہے کے مطابق مقامی مخبروں کی اطلاع پر اس چھاپے کے دوران انگریز سرکار کی ٹیم نے ان کے گھر کے تہہ خانے سے اسلحہ بھی برآمد کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے عجب خان آفریدی کے خلاف FIR درج کی اور قانونی کارروائی کر کے انہیں اشتہاری قرار دے دیا۔ اپنے گھر پر چھاپے کے اگلے روز عجب خان اور ان کے بھائی شہزاد خان معمول کے مطابق گھر آئے تو انہیں انگریز کی کارروائی کا پتہ چلا اور انہوں نے اسے اپنی عزت اور قومی وقار کا مسئلہ بنا لیا۔ دونوں بھائیوں نے گھر کی عورتوں کی تمام باتیں خاموشی سے سنی اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اب وہ گھر میں بدلہ لینے کے بعد ہی داخل ہوں گے۔ جانے سے پہلے ان کی ماں نے ان کو قسم دی کہ جب تک وہ اپنے گھر کی بے عزتی کا بدلہ نہ لیں واپس گھر نہ آئیں۔ ماں کی قسم کے بعد دونوں بھائی قریبی پہاڑوں میں رہنے لگے۔ وہ ادھر ادھر پھرتے ہوئے دیکھتے جاتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے۔ اس دوران وہ اپنے 2-3 دوستوں کے ساتھ مل کر انگریز سے بدلہ لینے کے لیے تڑپتے رہے اور انہوں نے بدلے کے طور پر انگریز ملٹری کے میجر ایلس کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان کے غیر تربیت یافتہ ہونے کے باوجود یہ کوئی ایسا ناقص منصوبہ بھی نہیں تھا کہ جسے جلدی میں تیار کیا گیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے چھاؤنی میں میجر ایلس کے گھر کی نگرانی شروع کر دی۔ اس منصوبے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ میجر ایلس کا وہ کتا تھا جسے رات کو گھر کی نگرانی کے لیے کھلا چھوڑا جاتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس کا بندوبست کیا اور اسے خود سے مانوس کرنے اور دوست بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر گوشت کھلانے لگے۔ یوں ان کے حملے کی رات کتے کی نگرانی بھی میجر ایلس کے اہل خانہ کی مدد نہ کر سکی۔ کوہاڑ چھاؤنی میں عجب خان کے ساتھ گھسنے والے درا عدم خیل کے ان 3 آفریدی جوانوں عجب خان کے بھائی شہزاد خان، دوست سلطان میر، گل اکبر اور پنجاب کے تلا گنگ یا میاں والی سے آئے ان کے ساتھی حیدر شاہ کو زندہ واپس جانے کا کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ چھاؤنی میں میجر ایلس کے گھر میں داخل ہوئے، تاہم میجر ایلس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس رات گھر میں موجود نہیں تھے۔ عجب خان اور ان کے بھائی شہزاد نے ان کے گھر کی دیوار پھلانگی اور ان کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں مسز ایلس سے ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی جنہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ اندھیرے میں شہزاد خان یہ سمجھے کہ یہ میجر ایلس ہیں جو مسلسل ان کے نرگے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے، جس پر شہزاد خان نے خنجر کے وار سے انہیں مار ڈالا۔ اسی دوران ان کو احساس ہوا کہ مارے جانے والا جسم مرد کا نہیں بلکہ خاتون کا تھا۔ سیٹیاں بجنے کی آواز کی وجہ سے گھر کے باہر انگریز سپاہی اور افسر جمع ہو چکے تھے
اور اب ان مقامی جوانوں کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ اچانک ان پر قسمت مہربان ہو گئی۔ انہیں گھر کے اندر ایک 17 سالہ نوجوان لڑکی مل گئی جو اپنی ماں کو گرتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ تاہم ابھی اسے اپنی والدہ کے مرنے کی خبر تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ عجب خان اور ان کے ساتھیوں نے مولی ایلس کو ڈھال کے طور پر ساتھ رکھا اور انہیں لے کر انگریز سپاہیوں کا حصار توڑ کر نکل گئے۔ پشاور اور کوہاٹ کے درمیان واقع اس علاقے کا نام درہ آدم خیل ہے۔ اس کے گاؤں بوستی خیل اور کوہاٹ میں انگریز سرکار کی چھاؤنیوں کے بیچ صرف ایک پہاڑی حائل تھی۔ یہاں کے رہنے والے آفریدی قبائل انگریز کے لیے درد سر تھے، جو وقتاً فوقتاً انگریز سرکار کی چوکیوں پر حملے کرتے رہتے تھے۔ یہاں کے لوگوں خصوصاً عجب خان آفریدی کے لیے یہ بہت آسان تھا کہ وہ چھاؤنی یا گرد و نواح میں وار کر کے جلدی سے واپس اپنے علاقے میں آ جائیں۔ پشاور میں اپنے گھر پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عجب خان آفریدی کے بیٹے نیک محمد نے بتایا کہ مس ایلس کا واقعہ تو ان کی کارروائیوں میں آخری کارروائی تھی۔ یہ واقعہ 1923 میں پیش آیا، جبکہ ان کے مطابق ان کے والد 1919 سے انگریزوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں تاہم مس ایلس کا واقعہ ہونے کے بعد انگریزوں نے ان کو مارنے کی ہر کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ عجب خان آفریدی افغانستان کے صوبہ پکتیا بھی آتے جاتے تھے اور وہاں آباد زدران اور مینگل قبائل سے بھی ان کا تعارف ہو چکا تھا، جن کے ساتھ ان کی اسلحے کی تجارت بھی شروع ہوئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب افغانستان میں غازی امان اللہ خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جدوجہد شروع کریں، تو ان کو اس وقت کے ہندوستان اور آج کے پاکستان کے اس علاقے میں ایک مرد حر اور علاقے سے واقف بندے کی ضرورت پڑی، اور ان کے لوگوں نے انہیں بتایا کہ عجب خان ہی ایسا بندہ ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ امان اللہ خان نے عجب خان کو بلایا۔ اس وقت نادر خان پکتیا میں ملٹری کمانڈر تھے جو بعد میں افغانستان کے حکمران بنے۔ دوستو، آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ کیا قبائلی روایات میں عورت کو چھونا جرم نہیں ہے؟ اس سوال کا جواب جب عجب خان کے بیٹے نیک محمد سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ عجب خان نے جب میجر ایلس کے گھر پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا تو ان کا ہدف میجر ایلس تھے، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھے اور ان کے کمرے میں ان کی اہلیہ سوئی ہوئی تھیں۔ رات کی تاریکی میں جب عجب خان اپنے بھائی شہزاد خان کے ہمراہ دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے تو مسز ایلس کی آنکھ کھل گئی، جس نے فوری طور پر سیٹیاں بجانا شروع کر دیں۔ تو میرے والد نے اپنے بھائی کو کہا کہ اس انگریز کو کسی بھی حالت میں خاموش کراؤ، کیونکہ ان کی سیٹیاں باہر موجود فوجیوں کو مطلع کر رہی تھیں۔ میرے چچا نے خنجر نکالا اور سیٹیاں بجانے والے انگریز کے سینے میں اتار دیا۔ اس دوران اس کے لمبے بال ان کے ہاتھ میں آئے اور انہوں نے عجب خان کو کہا کہ یہ تو کوئی عورت لگتی ہے۔ ان کے مطابق ہمارے پاس واضح ثبوت موجود ہیں کہ مسز ایلس کے قتل کا واقعہ تاریکی کی وجہ سے پیش آیا۔ عجب خان آفریدی اور ان کے دوستوں نے مس ایلس کو جس بنگلے سے اغوا کیا وہ آج بھی موجود ہے، جس کا نمبر بنگلہ نمبر 36 ہے، اور اب یہ کوہاٹ چھاؤنی میں فوج میں کمیشن حاصل کرنے والے افسروں کی سلیکشن کا مرکز یعنی ISSB ہاؤس ہے۔ نیک محمد کے مطابق عجب خان جب مس ایلس کو لے جانے لگے تو ان کے گھر میں موجود 1 میٹر کا قالین کا ایک ٹکڑا بھی اٹھایا تاکہ پہاڑوں میں کہیں رکیں تو یہ ان کو بٹھانے کے کام آ سکے۔ ان کے مطابق اپنے اہل خانہ کو اس واقعہ کی روداد سناتے ہوئے عجب خان آفریدی نے بتایا تھا کہ مس ایلس کے ساتھ انگریزوں کے نرغے سے نکلنے کے بعد انہوں نے سارا دن پہاڑ کی چوٹی پر گزارا۔ انگریز انہیں ڈھونڈتے رہے لیکن چوٹی کی طرف ان کا دھیان نہیں گیا۔ شام ہوئی تو ہم نے پھر سفر شروع کیا۔ کبھی مس ایلس کو ایک بندہ اٹھاتا، کبھی دوسرا، اور سفر طے کرتے رہے۔ دوسرے دن جب ہم گاؤں پہنچے تو وہاں پر ایک عورت نے ہمیں بتایا کہ گاؤں کے ارد گرد انگریز پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف نگرانی جاری ہے، یہاں سے نکلو۔ گھر سے نکل کر مس ایلس کو لے کر ہم تیراہ پہنچے اور انہیں ایک معروف روحانی شخصیت محمود اخوندزادہ کے پاس لے گئے۔ اس کے بعد انگریز کی جانب سے لڑکی کی حوالگی کے لیے جرگوں کا سلسلہ شروع ہوا اور مقامی عمائدین اور انگریز کے ایجنٹ بھی بڑی تعداد میں وہاں آئے۔ اس دوران محمود اخوندزادہ نے عجب خان آفریدی سے کہا کہ اب جب کہ انگریز کی تمہارے گھر پر کارروائی کا بدلہ تم نے لے لیا ہے اور آپ کو اپنی ماں کی جانب سے دیا گیا حلف بھی پورا ہو گیا ہے، تو اب آپ بس اس معاملے کو ختم کریں۔
جس پر مس ایلس کی واپسی کا فیصلہ ہوا۔ تاہم مس ایلس کے واپس ملنے کے بعد انگریز نے عجب خان کی جاسوسی شروع کی اور بہت سارے لوگ ان کے پیچھے لگے رہے۔ اس دوران ان کا پورا خاندان یہاں سے نکل کر افغانستان کے شہر جلال آباد چلا گیا اور وہاں پر موریہ پہاڑ پر رہنے لگے۔ اس پہاڑی کے دونوں اطراف افغانستان اور پاکستان میں شنواری قبائل آباد ہیں، جنہیں جب احساس ہوا کہ عجب خان اور ان کے خاندان کو خطرہ درپیش ہے تو انہوں نے اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی عجب خان کی جاسوسی کی تو اسے کچھ لاکھ جرمانہ اور گھر جلانے کی سزا ملے گی۔ اس بات نے عجب خان کو شنواریوں کا بہت بڑا معتقد بنا دیا۔ انگریز نے بہت کوشش کی کہ عجب خان کو ہر صورت گرفتار کرے، تاہم افغانستان کے حاکم غازی امان اللہ خان نے انکار کر دیا، جس پر انگریز نے کہا کہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو یا اس کی آنکھیں نکال لو یا مار ڈالو تاکہ ان کا کام پورا ہو سکے، لیکن شنواریوں نے ایک نہیں مانی۔ مس ایلس کے واقعہ کے بعد افغانستان میں روپوشی کے دوران بھی عجب خان انگریزوں کے خلاف کارروائیاں کرتے رہے، جس پر انگریزوں نے غازی امان اللہ خان سے شکایت کی کہ اب وہ افغانستان سے آ کر کارروائیاں کرتے ہیں۔ عجب خان کے بیٹے نیک محمد کے مطابق غازی امان اللہ خان نے ان کے خاندان کو مزار شریف میں 4-5 ہزار جریب زمین دی اور اس علاقے کا نام غازیاں والا قلعہ کے نام سے منسوب کیا۔ یہ علاقہ مزار شریف میں مشہور روحانی بزرگ سخی صاحب کے مزار سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ غازی امان اللہ خان نے ہمیں نہ صرف زمین اور جائیداد دی بلکہ مواجب یعنی ماہانہ خرچے کے نام پر 720 افغانی بھی مقرر کیے۔ نیک محمد المعروف غازی زوئے یعنی غازی کا بیٹا کہتے ہیں کہ پاکستان بننے تک میرے والد کو یہاں نہیں آنے دیا گیا، سارا خاندان وہیں پر رہ گیا اور آخرکار سال 1961 میں عجب خان وہیں مزار شریف میں دفن ہوئے۔ نیک محمد کہتے ہیں کہ میں یہاں اپنے ہیرو والد کی وجہ سے آیا ہوں، میرے والد نے جدوجہد نہ کی ہوتی تو پاکستان آزاد نہ ہوتا۔ یہاں پر بے نظیر کا بیٹا باچا خان کا بیٹا نواز شریف کا بیٹا آج بھی سینہ تان کر چلتے ہیں، لیکن میری جگہ کہیں نہیں۔ میرے والد عجب خان کا باپ 5ویں جماعت کے سلیبس سے نکالا گیا ہے، اس کو واپس شامل کیا جائے اور ہمارے والد کی تاریخ کو جاننے کے لیے پاکستان میں ایک مرکز بنایا جائے تاکہ وہاں پر جنگ آزادی کے تمام ہیروز کی تاریخ تیار کر کے نئی نسل کو پڑھائی جا سکے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔